بنام خداوند بخشندہ و مہربان۔ عزیز طلباء، آن لائن لیکچر سیریز میں آپ کو خوش آمدید۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی بنیاد ہے، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے پیغمبر، ان کو بتائیے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً علم رکھنے والے فوقیت کے اور شان امتیاز کے حامل ہیں، اور یہ بھی ارشاد حق ہے کہ والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں۔ اور طلباء کی بہبود کے لیے حکومت پنجاب محکمہ تعلیم کی ہدایت کے مطابق آن لائن لیکچر سیریز کا آغاز کیا گیا ہے، اور اردو لازمی کے لیکچرز کے لیے شعبہ اردو کے صدر پروفیسر عبداللطیف آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ ہم نے آن لائن لیکچرز میں رموز اوقاف کے بارے میں گزشتہ سے پیوستہ لیکچر میں کچھ معلومات جو ہیں فراہم کی تھیں۔ آج اسی کا تتمہ جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ رموز اوقاف ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور تحریر و تقریر میں اپنی بات اور کلام کے ابلاغ کے لیے جو ہے ان علامات کا استعمال عبارت کو بامعنی بناتا ہے، اور عبارت میں مختلف ٹھہرنے کے اشارے جو ہیں یہ مختلف زبانوں میں موجود ہیں۔ اردو زبان میں بھی انگریزی زبان سے لیے گئے یہ رموز اوقاف جو ہیں مستعمل ہیں، اور یہ آپ کے سامنے میں نے ان کو تحریر کیا ہے۔ سکتہ، جس کو وقف خفیف بھی کہتے ہیں، عبارت میں مختصر ترین ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ وقفہ، سیمی کولن بھی اس کو کہتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جملے اکٹھے عبارت میں آ جائیں جو کسی ایک ہی موضوع سے متعلق ہوں، ان کے درمیان حد فاصل قائم رکھنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رابطہ، کسی ایک جملے کی وضاحت دوسرے جملے میں درج کرنا مقصود ہو، یا قرآنی آیت یا حدیث جو ہے اس کا حوالہ درج کرنا مقصود ہو تو تمہیدی جملے کے بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ختمہ، جس کو وقف مطلق بھی کہتے ہیں، عبارت میں کسی بات کے مکمل ہو جانے پر اس کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ نیز اردو اور انگریزی کے مخففات کے مابین بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ تفصیلیہ، عبارت میں کسی بات کی تفصیل درج کرنا مقصود ہو تو تمہیدی جملے کے بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ کوسین، جسے خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں، عبارت میں جملہ معترضہ آ جائے تو اس کے شروع اور آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ واوین، قرآنی آیت یا حدیث یا کسی کا قول جو کا تو درج کرنا مقصود ہو تو اس کے شروع اور آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ یہاں تک ہم نے رموز اوقاف کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو رموز اوقاف کی جو علامت ہے وہ ہے خط۔ خط کو انگریزی میں ڈیش کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ عبارت میں جملہ معترضہ لکھنا مقصود ہو تو اس سے پہلے اور بعد میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، عبارت میں جملہ معترضہ لکھنا مقصود ہو تو اس سے پہلے اور بعد میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ جملہ معترضہ سے مراد توضیحی جملہ یا تنزیہ جملہ ہے۔ جملہ معترضہ اگر نہ بھی درج کیا جائے تب بھی عبارت مکمل اور بامعنی ہوتی ہے۔ مثالیں ہم نے یہاں پر دی ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ پہلی مثال ہے ابا جان، اور یہ علامت ہم نے لگائی خط کی، مرحوم و مغفور۔ مرحوم دعائیہ کلمہ ہے، اللہ ان پر رحم کرے۔ مغفور، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر یہ علامت لگائی، ایک خدا ترس انسان تھے۔ اگر ہم جملہ معترضہ کو نکال دیں تب بھی بات مکمل رہتی ہے، ابا جان ایک خدا ترس انسان تھے۔ مثال نمبر 2 دیکھیے، حکیم سعید مکتبہ ہمدرد کے بانی۔ اس کے شروع میں بھی علامت یہ جملہ معترضہ ہے، اور اس کے آخر میں بھی یہ علامت لگائی گئی۔ غریبوں کا علاج مفت کرتے تھے۔ اگر ہم جملہ معترضہ کو عبارت سے خارج کر دیں تب بھی کلام مکمل رہتا ہے کہ حکیم سعید غریبوں کا علاج مفت کرتے تھے۔ مثال نمبر 3 ہے قائد اعظم۔ علامت بانی پاکستان، پھر علامت یہ جملہ معترضہ، ایک ہمدرد ملت انسان تھے۔ اگر ہم جملہ معترضہ کو نکال دیں تب بھی بات مکمل رہتی ہے، قائد اعظم ایک ہمدرد ملت انسان تھے، ملت کا درد رکھنے والے انسان تھے۔ یہ خط کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی جو علامت ہے سوالیہ یا استفہامیہ، اس کو انگریزی میں جو ہے انٹیروگیشن
مارک یا کویسچن مارک کہتے ہیں۔ عبارت میں کوئی بات پوچھی جائے تو اس کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے، کسی بات کے دریافت کیے جانے پر اس کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ نیز استفہامیہ جملوں کے آخر میں بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ استفہامیہ جملے سے مراد ایسا جملہ جس میں سوال اور اس کا جواب دونوں موجود ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کب تشریف لائے ہیں، اب یہ سوال پوچھا گیا ہے چنانچہ اس کے آخر میں یہ علامت استعمال کی گئی ہے۔ مثال نمبر 2 ہے کتنے مہمان آئے ہیں، یہ بھی ایک بات پوچھی گئی تو اس کے آخر میں بھی یہ علامت لگائی گئی۔ تیسرا جملہ جو ہے یہ استفہامیہ جملہ ہے کہ بھلا 2 اور 2 کبھی 5 ہوئے ہیں، تو یہ جواب اس میں موجود ہے کہ نہیں ہوئے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 5 نہیں، بھلا 2 اور 2 کبھی 5 ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھا جملہ، چوتھی مثال بھی استفہامیہ جملے کی مثال ہے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی، یعنی اس میں جواب موجود ہے کہ میں موت آنے سے بھی نہیں مروں گا۔ یا اسی طرح کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ کون کہتا ہے کہ ہم میں تم میں لڑائی ہوگی، کون کہتا ہے کہ ہم میں تم میں لڑائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ تو یہ اس کا پہلا مصرع اولا جو ہے یہ استفہامیہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ ہم میں تم میں لڑائی ہوگی، یعنی کوئی نہیں کہتا، کوئی کہتا بھی ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگلی ہماری جو علامت ہے وہ ہے فجائیہ، ندائیہ یا استعجابیہ، اسے سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں، اور یہ تینوں کی علامت تو ایک ہی ہے مگر ان کا محل استعمال جدا جدا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں فجائیہ۔ عبارت میں انسانی جذبات اور احساسات مثلاً غصہ، نفرت، حقارت، ندامت، محبت، چاہت وغیرہ، یہ انسانی جذبات و احساسات ہیں، ان کے اظہار کے لیے بولے جانے والے مخصوص الفاظ و کلمات جو ہے کہ آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ انسانی جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے بولے جانے والے مخصوص الفاظ و کلمات اگر لکھے جائیں تو ان کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے، جسے فجائیہ کہتے ہیں۔ اور ندائیہ، ندا جو ہے آواز، اس کے لغوی معنی ہے آواز، یعنی کسی کو آواز دینا، پکارنا، مخاطب کرنا، متوجہ کرنا، باخبر کرنا، خبردار کرنا۔ تو کسی کو پکارنے، مخاطب کرنے، متوجہ کرنے، باخبر کرنے اور خبردار کرنے کے لیے بولے جانے والے الفاظ جو ہے مخصوص الفاظ، انہیں ندائیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح استعجاب حیرت کو کہتے ہیں، تو عبارت میں حیرت اور استعجاب کے اظہار کے لیے بولے جانے والے الفاظ کو استعجابیہ کہتے ہیں۔ اب ہم نے تینوں کے لیے الگ الگ تین مثالیں پیش کی ہیں۔ مثال نمبر 1 ہے فجائیہ کے لیے، ماشاء اللہ، کتنا سہانا منظر ہے، ماشاء اللہ تعریفی جملہ ہے اور اس کے آخر میں یہ علامت لگائی گئی، ماشاء اللہ کتنا سہانا منظر ہے۔ شاباش، علامت لگائی، یہ ہوئی نا بات۔ افسوس، اب پچھتانے سے کیا حاصل، یہ انسانی جذبات ہیں، تو یا جیسے غصے کا اظہار کہ تف ہے تم پر، یا میں تمہارا خون پی جاؤں گا، تو اس قسم کے جو جملے ہیں انسانی جذبات جس میں جھلکتے ہوں تو ان کے جو مخصوص جملوں جیسے اف، آج کتنی گرمی ہے، تو یہ انسانی جذبات کا اظہار ہے۔ اس قسم کے مخصوص کلمات جو ہیں یہ بیگمات زیادہ بولتی ہیں، تو ان جملوں کے ان الفاظ و کلمات کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ندائیہ، ندائیہ کسی کو مخاطب کرنے، پکارنے، متوجہ کرنے کے لیے یہ مثالیں ہم نے پیش کی۔ مثال نمبر 1 ہے خواتین و حضرات اطمینان سے تشریف رکھیے، یعنی اگر لوگ کسی مجمع میں، کسی مجلس میں کھڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پر خواتین جو ہیں آپس میں گفتگو میں مشغول ہیں تو ان کو اطمینان سے بیٹھنے کے لیے کہا جائے، تو خواتین کا بولنا کہتے ہیں گھڑیاں تے بڑیاں کدی متفق نہیں ہوندیاں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا کہ با انداز شور و شغب بولتی ہیں، با انداز شور و شغب بولتی ہیں، با طرز غیظ و غضب بولتی ہیں، نہیں بولتی ہیں تو کب بولتی ہیں، اور جب بولتی ہیں تو سب بولتی ہیں۔ تو ایسی خواتین کو مجلس میں چپ کرانا جو ہے یہ بڑے دل جگر کی بات ہوتی ہے۔ چنانچہ خواتین و حضرات علامت اطمینان سے تشریف رکھیے۔ مثال نمبر 2، ارے لڑکے، علامت یہ کدھر منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے، یعنی زنانے میں تیرا کیا کام، ارے لڑکے یہ کدھر منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ تیسری مثال، یا الہی، یا الہی، یا خدا، یا اللہ، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں یہ علامت، اسے نیک ہدایت دے، اسے نیک ہدایت دے۔ اور اسی طریقے سے استعجابیہ حیرت کے اظہار کے لیے، آہا آج تو مزہ آ گیا، یعنی کسی کے خرچ پر کھانا کھایا تو استعجاب اور حیرت کا اظہار کیا کہ آہا آج تو
लुत्फ़ आ गया, मज़ा आ गया। अच्छा तो ये कमाल तुमने किया है, यानी एक कंजूस आदमी को आमादा कर लिया कि वो दोस्तों को खाना खिला दे, तो हैरत का इजहार कि अच्छा तो ये कमाल तुमने किया है। इसी तरह तीसरी मिसाल, अरे वाह जवाब नहीं तुम्हारा, यानी आधे से ज़्यादा खाना तो तुम चट कर गए हो, पेटू आदमी हो, तो अरे वाह जवाब नहीं तुम्हारा। तो अज़ीज़ तलबा, हमने ये रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में मालूमात हासिल की हैं, और किसी फ़ारसी शायर ने बहुत खूबसूरत बात की कि ताज़ा खाही दाश्तन गर्दाग हाय सीना रा, ताज़ा खाही दाश्तन गर्दाग हाय सीना रा, कि अगर तुम अपने सीने के दागों को, अपनी यादों को ताज़ा रखना चाहते हो, गाहे गाहे बाज़ खां ई किस्साए पारीना रा, तो गाहे गाहे इस किस्से को, पुराने किस्से को दोहराते रहा करो। सबक की मिसाल भी ऐसी ही है कि अगर हम उसको दोहराएंगे नहीं और उसका इआदा नहीं करेंगे और अपना आमोख्ता जो है उसको फिर से याद दहानी उसकी नहीं करेंगे, तो वो जहन से निकल सकता है। आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर्स देने का मकसद भी यही है कि अपने असबाक से आप जो है अपना रब्त कायम रखिए, किताब से दोस्ती कायम रखिए और अपने तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते रहिए। अरबी ज़बान का मशहूर मक़ूला है कि अल इल्मु ला युअती का बाज़ुहु हत्ता तुअती का कुल्लुहु, कि इल्म तुझे अपना बाज़ हिस्सा भी नहीं देता जब तक कि तू अपना तमाम वजूद उसके सुपुर्द ना कर दे। यानी इल्म जो है यकसुई चाहता है, दिल जमई चाहता है, भरपूर तवज्जो का मुतक़ाज़ी है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे अज़ीज़ तलबा तालीम लगन, ज़ौक़ और शौक़ से हासिल करेंगे और इन लेक्चर्स को तैयार करेंगे और हमें फ़ीडबैक भी फ़राहम करेंगे। इस लेक्चर के साथ ही अपने उस्ताद अब्दुल लतीफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासिर हो। बेहद शुक्रिया।